اب شیخ صاحب سے جو ہماری گفتگو ہوئی تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان سے میں نے ہر طرح کا کوشچن کیا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ ایسا کیوں ہو گیا. یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے، لاء آف ایکوزیشن ایکٹ ہے اور دیگر چیزیں اس کے اندر آ کر انوالو ہو جاتی ہیں. تو ایسا ہو کیا رہا تھا کہ ہائی کورٹ مجبور ہو گئی کہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خلاف دے دے. تو ہائی کورٹ تو ٹھیک ہے کہ ہماری معزز عدالت ہے، اب جج صاحب نے کس بنیاد پر فیصلہ دینا، قانون جو موجود ہے اور اس کے علاوہ جو شواہد اور جو مقدمہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں فیصلہ دینا. تو سنیے جنہوں نے یہ کیس فائٹ کیا ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں. یہ گورنمنٹ کی انڈیو انویسٹمنٹ ہے. گورنمنٹ جو ایریا پروہیبٹڈ ہے ایک عام ڈیولپر کے لیے، ایک عام پرائیویٹ پرسن کے لیے یا کسی بھی سٹیزن کے لیے، گورنمنٹ اس ایریے کو کس طرح سے اس کا لینڈ یوز چینج کر کے اور اسپیشل ڈسپینسیشن کر کے وہاں پہ جو ہیوج انفراسٹرکچر کھڑا کرنا چاہتی ہے ایٹ دا کاسٹ آف انفلیشن کا ہے. کیا تو یہ اپرچونیٹی سب کے لیے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کے پاس کیونکہ لینڈ ایکٹ ہے اور کلیکٹر ان کا اپنا ہے، سرکار کا امپلائی ہے، تو اس کو جیسے مرضی ایکسپلائٹ کرے. تو آپ نے جیسے کہ گفتگو سنی، وقار احمد شیخ صاحب نے کہا کہ یہ اگر اس طرح انڈیو ہے، اگر آپ اور ثابت بھی ہو گیا ہائی کورٹ کے اندر کہ انڈیو ہے، جب تک اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا تو عدالتی فیصلہ ہے، آپ اس کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے کہ عدالت کا فیصلہ غلط ہے. اور ٹھیک ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کر دیں، سپریم کورٹ آپ کے سامنے ہے. تو میں نے یہ پوچھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیو ہے، لاء آف ایکوزیشن ایکٹ ہے جس کے تحت پبلک پرپز کے لیے آپ وہ لینڈ، کوئی بھی لینڈ ہے گورنمنٹ ایکوائر کر سکتی ہے اس کی پیمنٹ دینے کے بعد. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے انڈیو ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے جو صورتحال ہے وہ پبلک تک پہنچائیں گے اور اس کی تو سلسلہ بھی چلے گا. اب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو جو اس کا جو بھی اینگل ہوگا وہ سامنے اگر ہم نہیں رکھتے تو دیکھیں یہ پھر ناانصافی ہے. تو ایسا نہیں، یہ پھر آبجیکٹیوٹی کے یہ بھی خلاف ہے کہ ہم صرف گورنمنٹ کے سپوکس پرسن نہیں ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. تو سنیے کہ پبلک انٹرسٹ کے بارے میں شیخ صاحب کا کیا کہنا ہے. پہلے تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پبلک پرپز ہوتا کیا ہے. پبلک پرپز یہ ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 24 یہ کہتا ہے کہ آپ ہاؤسنگ کے لیے لینڈ ایکوائر کر سکتے ہیں. تو یہ والا جو کیس ہے وہ یہ نہیں ہے. ہاؤسنگ کے لیے آپ لینڈ ایکوائر کرنی ہے، آپ نے لیبر کالونی بنانی ہے، آپ نے ایک کلاس کو ایک کوئی اس میں دینے ہیں، پلاٹ دینے ہیں، گھر دینے ہیں، جیسے گورنمنٹ امپلائیز کے لیے ہے، جرنلسٹ ان کے لیے ہے، تو ایک کلاس کے لیے ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1,07,000 ایکڑ جگہ فارمر کی گرین لینڈ، فرٹائل لینڈ کو ایکوائر کریں، پھر اس پہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کریں، وہ زمین ڈیولپر کو آپشن کریں، وہ وہاں پہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ بنائیں اور وہاں سے پیسے کما کے تو وہ آپ کہیں کہ اچھا جی ہم ان پیسوں سے لوگوں کو جابس ملیں گی اور ریونیو آئے گا اور فورن ریمیٹنس آئے گی. تو یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، یہ تو انلیجیٹمیٹ منی ہوگی نا. اس کا تو پھر آپ لاہور کے کسی بڑے پارک کو اٹھا لیں اور کہیں کہ یہ پارک کی ضرورت نہیں ہے اس کو بند کر دے اور یہاں پہ کنسٹرکشن کر دیں تو اس کو بیچیں گے، جاب آئے گی، ریونیو آئے گا. جاب ریونیو اس طرح نہیں آتی. جاب ریونیو کے لیے جو ہے یو نیڈ سم ادر پروجیکٹ. آپ نے ملک کی جو اکانومی اس کو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز کے حساب سے چلانا ہوتا ہے. لاہور کی یہی بفر زون رہ گیا. دس از دی اونلی گرین زون لیفٹ. اس کے بعد تو وجہ ہی کچھ نہیں ہے. اور یہ لاہور کے ماسٹر پلان میں گرین ایریا ہے. یہ کوئی پبلک پرپز نہیں ہے. پبلک پرپز یہ نہیں ہوتا کہ آپ لینڈ ایک فارمر کی لینڈ ایک اگلے دن اس کو آپشن کر رہے ہیں. پھر یہ پبلک پرپز کیسے ہوگا اگر آپ نے اس کو آپشن کر دیا. اچھا جب بات آ گئی کہ بھائی ٹھیک ہے، اتنے بڑے لائر ہیں انہوں نے ڈیفائن کیا کہ پبلک پرپز ہوتا کیا ہے، اس کو تو پبلک پرپز نہیں کہہ سکتے. تو میں نے تھوڑا مزید چاہا کہ اس کے بارے میں جانا جائے کہ آخر کیوں راوی ہی کیوں
یہ منصوبہ اگر آپ نے ریور ویو دینا تھا تو اتنی قریب راوی کے کیوں؟ آپ تھوڑا سا کسی اور جگہ بھی چناب پہ دے سکتے تھے، سندھ کے اوپر آپ جو ہے ریور ویو دے سکتے تھے، راوی ہی کیوں؟ یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اگر ریور ویو ہی دینا تھا تو ایسا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے نیا شہر آباد کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ بالکل ایک بہت اتنی بڑی آبادی کا شہر ہے اور اس کا جس کو بفر زون کہا جا رہا ہے کہ یہ گرین بیلٹ ہے، اس کے ساتھ ہی آپ بالکل ایڈجیسنٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جڑواں شہر ایک اور قائم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو اتنے بڑے لائر ہیں ان کی رائے سنیے گا کہ یہ کیا تاثر کیا جا رہا ہے پبلک کے سامنے کہ یہ لاہور کے قریب ہی دوبارہ ایک شہر بنانے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ میرا اس سے ویو یہ ہے کہ لاہور کے جو وہ ڈیولپر جو پرو گورنمنٹ ہیں یا جو گورنمنٹ کے ساتھ پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہیں، جیسے گورنر ہے، حبیب جبیل ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو زمین بائی کر رہے ہیں آپشن میں سے، اور انہوں نے بیچ دی ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا یہ سارا ایک ریکٹ ہے، اور یہ اتھارٹی بھی انہوں نے بنوائی ہے۔ پرائم منسٹر کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، اس کو ٹرو فیکٹس ہی بتا رہے ہیں، لیکن نا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے شہباز شریف نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا، اس پہ ریسرچ کروائی، اس پہ کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیا، اور الٹیمیٹلی اس پروجیکٹ کو شیلف کر دیا، یہ کہہ کے کہ لاہور کے لیے ڈیٹرائمنٹل ہے، اس کے لاہور کے لوگوں کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، گورنمنٹ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ پہ اسٹڈی کروائی، بہت سارے فیکٹر دیکھنے کے بعد اس پروجیکٹ کو شیلف کیا۔ اب یہ کیا ضروری ہے کہ اگلی گورنمنٹ بھی آئے اور وہ اسی طرح سے پھر شروع کر دے اندر دھن، اور وہ فیکٹرز نہ کنسیڈر کرے، ان چیزوں کو نہ دیکھے، اور جو لوگ آن گراؤنڈ ہیں 75,000 فارمرز ہیں ان کے انٹرسٹ کو نہ دیکھے، ان کی جو سوشل اکنامک لائف ہے، ان کی جو اکنامک پراسپیرٹی ہے، ان کی جو ڈگنیٹی آف لائف ہے، رائٹ ٹو لائف ہے، یہ کیا دیکھنا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے؟ کہ گورنمنٹ کا کام صرف یہی ہے کہ اگر 4 بڑے ڈیولپر جو کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ کریں اور وہ پرومسز کریں تو ان کے لیے آپ ایک اتھارٹی بنا دیں، اور اس کے بعد اس اتھارٹی میں ایسے لوگ لگا دیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ بیسڈ ہیں، جو ڈفرنٹ ڈیولپرز کے نمائندے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ جو اس اتھارٹی کا جو سی او ہے اس کمپنی کا ڈائریکٹر ہے عمران نام ہے اس کا، جو کمپنی بلیک لسٹ ہو گئی تھی اس پروجیکٹ کی غلط رپورٹنگ کرنے سے۔ یہ اٹ از ناٹ دی پبلک پرپز، اور سیکنڈلی یہ لاہور میں بنانے کا مقصد صرف لاہور کے ڈیولپرز کو نوازنا ہے۔ اچھا جی، یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو شیخ صاحب نے کہا کہ یہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے کیا گیا، تو ایک خاص جو ہے عمران صاحب جو اس پروجیکٹ کے سی او ہیں، تو ان کے اوپر انہوں نے خاص ایک اعتراض اٹھایا عدالت کے اندر، اور وہ یہ تھا کہ ان کی جو کمپنی ہے بلیک لسٹ ہو چکی، کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا تھا کہ آپ اسی بندے کو اس اتھارٹی کا سربراہ بنا دیں کہ جس کی غلط رپورٹنگ کرنے پر کیا ہے کہ اس کی کمپنی بین ہو گئی۔ جی، یہاں تک تو کہانی آپ نے سنی، تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک بڑا اعتراض لگایا گیا فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ بہت دیر کر دی محربا آتے آتے، کہ 7 ماہ کیوں لگا دیے، کیا وجہ بنی؟ شیخ صاحب سے میں نے پوچھا کہ چلے یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے آپ کا اتنا اسٹریٹ موقف تھا اور اتنے سالڈ آپ کے پاس ایویڈنس تھے، تو یہ مجھے بتائیے کہ آخر یہ اس پورے کیس کو 7 ماہ کیوں لگ گئے، یہ ایسی کیا وجہ بنی؟ تو یہ پیشی پر پیشی کی وجہ کیا تھی؟ تو یہ بھی سن لیجیے، یہ آن ریکارڈ گفتگو ہے۔ یہ سمپل کیس نہیں تھا، اس میں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کی باری اندر چلی تھی، سوڈا ایکٹ کی باری اندر چلی تھی۔ اس میں جو انہوں نے جو ایکٹ کیے ہوئے تھے وہ کورٹ نے دیکھے تھے، اور اگر آپ آرڈر شیٹ دیکھیں گے تو میکسیمم ڈیٹ سوڈا نے لی ہوئی ہے، وہ پٹیشنرز نے نہیں لی ہے۔ پٹیشنرز نے ہر ڈیٹ پہ کیس کو آرگیو کیا ہے، اور جتنی بھی ڈیٹ لی ہے سوڈا نے لی ہے۔
ایک آدھ ڈیٹ ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اگر فرض کریں اس میں 40 ڈیٹس ہوئی ہیں جس میں کیس میں جج ہوا ہے بغیر کسی کاروائی کے، تو وہ اس میں سے 39 جودہ نے ججمنٹ دی ہے، ایک ججمنٹ شاید یا دو وہ پٹیشنر سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک گفتگو پہنچ گئی، تو بس اس کا اینڈ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کوشچن کیا کہ دیکھیں اب تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کر دیا، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کا یہ موقف آیا تھا کہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، تو سپریم کورٹ میں جانے کے بعد تو یہ جو اتنا ڈیٹیل ڈیسیجن ہائی کورٹ کا آیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے لائر کہ یہ بتائیے گا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کی اپنی اس پر آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ کیونکہ ڈیسیجن جب آئے گا اس کے بعد ہی آپ کوئی حتمی رائے دے سکتے ہیں، تو یہ سن لیجیے آپ۔ بالکل جائیں سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ جو ہے ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی کسٹودین ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ بھی دیکھی جائے گی۔ اور اب ججمنٹ میں جس طرح کا انالیسز آنریبل ہائی کورٹ نے کیا ہے، اس سارے انالیسز کی ریبٹل کے لیے ان کو بتانا ہوگا کہ ان کے پاس کیا اسٹاف ہے، کیونکہ ہائی کورٹ میں تو بہت زیادہ کیس ہوتی ہے، جو چاہے بھی کسی کیس میں کی کیس ہوتی ہو، اس کو بارہا موقع دیے ہیں ڈاکومنٹ پلیس کرنے کے، یہ ہر دفعہ کوئی ڈاکومنٹ انٹروڈیوس کرتے تھے اور پھر اسے بیک آؤٹ کرتے تھے۔ انہوں نے ایک فیک ماسٹر پلان بنا کے کورٹ میں پریزنٹ کیا جس میں کسی کی سگنیچر نہیں ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے، اور یہ اپنی ہر ریپرزینٹیشن سے پھر اس کو بیک آؤٹ کرتے رہے یا اس کو ماڈیفائی کرتے رہے کہ ہم نے ایسے نہیں کہا تھا، ہمیں ایسے کہا تھا۔ بیسیکلی جب آپ اوور نائٹ پروجیکٹس بناتے ہیں اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں پبلک پرپز نہیں ہوتا، تو پھر بہت سارے لیپسز جو ہیں وہ خود بولتے ہیں کہ ہاں یہ لیپسز ہیں۔ تو پوری دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایکولیشن کریں اور ایکولیشن کرنے کے بعد وہ جگہ کسی تھرڈ پارٹی کو آپشن کر دیں یا سیل کر دیں یا ہینڈ اوور کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جس نہیں وہ پرپز تو کے لیے ہوتی ہے، اگر روڈ بننا ہے، برج بننا ہے، وہ بھی بنتا ہے، یہ پبلک پرپز ہوتا ہے۔ جی، یہ سارا قصہ کہانی ہے تو آپ کے سامنے رکھ دی گئی، اور جو ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اس کے اندر جو ایک اہم پوائنٹ جو رکھا گیا، جو میں نے خود پڑھا، تو اس میں یہی ہے ماسٹر پلان ان کے پاس کوئی ایسا نہیں تھا، کبھی یہ کچھ کہتے تھے کبھی یہ کچھ کہتے تھے، جس کی بنیاد کی پر یہ کیس جو ہے گورنمنٹ کے اگینسٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پبلک ہے اس میں بہت زیادہ ہلچل پائی جاتی ہے، خاص طور کسانوں میں نہیں، لاہوریوں میں بہت زیادہ اس بارے میں ہلچل پائی جاتی ہے۔ اور جو ہے اب لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ نیکسٹ ٹیسٹ میچ ہے نا، یہ ون ڈے تو نہیں ہے، ون ڈے یا T20 نہیں ہے، یہ ٹیسٹ میچ ہے، 2 اننگ ہوتی ہے۔ اب دوسری اننگ جو ہے وہ ہوگی کس در؟ سپریم کورٹ کے اندر، تو وہاں پر کیا واقعی جو جامعہ پلان جو یہ پبلک انٹرسٹ، اتنی نوکریاں، پانی کا سسٹم، اس کے علاوہ وہاں پر پانی کو روکا بھی جائے گا، ڈیم بھی بنایا جائے گا، اور دیگر چیزیں بھی، لوگوں کی فلاح کے لیے فورن انویسٹر بھی آ رہا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا اعلان کیا گیا، تو کیا یہ اب گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو اسٹیبلش کر لے گی سپریم کورٹ کے سامنے، یا پھر یہ قصہ پانی نہ بن جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے، سب کچھ ایسا نہیں ہے، یہ جیسے کہ آپ نے خود بھی سنا، تو معزز ہمارے جو وقار احمد شیخ صاحب ہیں، تو انہوں نے بھی بتایا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، یہ شہباز شریف کے دور میں بھی اس پر بات چیت ہوئی تھی، اور جب یہ ماسٹر پلان ان کے سامنے پیش کیا گیا تو جب وہ یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں، جو لاہور کا بفر زون ہے، گرین بیلٹ ہے، وہ متاثر ہو جائے گی، تو اس کے بعد سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، تو اسی پلان کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ اب تک جو صورتحال ہمارے سامنے آئی، اب کیا صورتحال وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہے، کیا ڈیسیجن آتا ہے، اس کے بارے میں کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا، لیکن فی الحال جو انداز اپنایا گیا ہے اس کے اوپر ضرور کہیں گے کہ ہمیں دکھ ہوا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں۔ دیکھیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کسی ایک اسپیسیفک کیس کو لے کر
इस तरह पब्लिकली आकर, और अभी वो एक, आप ये देख लीजिए कि आपका हक ये बनता था कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया लेकिन अभी भी काम हो रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाएगा, कि फिर वो बात यही होगी कि यहाँ तो अदालतों के फैसले कोई नहीं मानता। तो क्या सूरत हाल होने वाली है? क्या ये जस्टिस सज्जाद शाह साहब के और नवाज शरीफ साहब का दौर है? नहीं, अब तो भाई बहुत तब्दीली आ गई है, और उसी तब्दीली का वादा, और इस हद तक तब्दीली आ चुकी है, हम यहाँ पे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बताइए ये हुआ क्या और आगे क्या होगा। तो ठीक है, आपके सामने नाज़रीन जो है सूरत हाल सारी इसके बारे में रखते रहेंगे, और अगर शेख साहब ने ये कंटिन्यू किया सुप्रीम कोर्ट में केस, तो इसकी जो भी तफसीलात होगी तो उनसे डायरेक्ट लेकर हम आपके सामने इसी तरह पेश करेंगे, और कोशिश ये करेंगे इस सेंसिटिव इशू के अंदर, जिसके अंदर जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, मीडिया भी इन्वॉल्व है, इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व है, ये सारे इन्वॉल्व होते ही हैं हर मामले में। लेकिन इसमें जो है जब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब सामने आ गए तो ये एक छोटा मामला नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव इशू बन चुका है। तो जैसे बेहतर अंदाज में इसकी रिपोर्टिंग हो सकी और इस पे जो भी तजिया हुआ वो आपके सामने बगैर किसी बायसनेस के पार्टी बने पेश करेंगे। आपको अगर मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसको शेयर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, और साथ साथ जो कमेंट्स हैं उसमें कोई सवाल हो तो करें, हम उसका ज़रूर आपको जवाब देंगे। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।